میرے دوستو، آج کا یہ واز جو ہے یہ رمضان میں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان میں واز کا سلسلہ نہیں ہوتا. ڈاکٹر عبدالحی صاحب دامت برکاتہم کے یہاں بھی نہیں، مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کے یہاں بھی نہیں، میرے یہاں بھی رمضان میں چھٹی ہو جاتی ہے، ملاقات کی کا موقع رہتا ہے، لیکن میرے سفر کا بھی امکان ہے. اتوار کے دن امکان کیا قریب غالب امکان ہے کہ سفر ڈھاکہ میرا اتوار کو بنگلہ دیشی جہاز سے انشاءاللہ کئی سال سے ہو رہا ہے. اب وہ علماء اہل علم حضرات ہیں، کہتے ہیں پھر ہم کو موقع نہیں ملتا، تو اس لیے رمضان اب انشاءاللہ شوال میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اور اس وقت میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کے لیے تقویٰ جو ہے، تقویٰ کا مترادف لفظ اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے. ہمیں تقویٰ کا لفظ جو ہے ڈراتا ہے، بظاہر تقویٰ کا لفظ ہمیں ڈراتا ہے کہ وہ بہت مشکل راستہ ہے، لیکن تقویٰ کی دوسری تعبیر اس کا مترادف جو ہے اللہ تعالیٰ کی ولایت اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اور اس کی محبت ہے. کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. قرآن کی اصطلاح میں ولی اللہ کون ہے؟ جو مومن اور متقی ہو. لہذا ہر متقی ولی ہوتا ہے، ہر ولی متقی ہوتا ہے. تو تقویٰ کا حکم نازل کرنا گویا اللہ تعالیٰ نے دوستی کا اور اپنی ولایت کا پیغام دیا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اپنا ہاتھ بڑھایا ہے. کیا ہے میرے غلاموں، اگر تم ابھی غلام رہو گے، جب تک کہ تم خالی مومن رہو گے تو خالی غلام رہو گے اور ولایت عامہ سے مشرف رہو گے، لیکن اگر تم تقویٰ اختیار کر لو تو تمہاری غلامی کے سر پر ہماری ولایت اور دوستی کا تاج بھی آ جائے گا اور ولایت خاصہ سے مشرف ہو جاؤ گے. تو تقویٰ کے لیے دو راستے بیان ہوئے، جس کا ایک آیت ابھی مولانا نے بیان کیا کہ رہ پڑو، ارادہ جو ہے متقی بننے کے ارادے کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے، رہ پڑو. لیکن خاصیت یہی ہے کہ انسان کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے جذب کی خاصیت رکھی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ملا علی قاری نے نقل کیا ہے کہ فإن اتباع تصرف من اتباع اخرى، طبیعتیں دوسروں کی طبیعتوں سے صلاحیتوں کو اخذ کر لیتی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں آپس میں کھڑکیاں ہیں کہ دل تا دل یقین روزن بود، ایک دل سے دوسرے دل میں کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں. نہ جدا و دور چوں دو تن بود، جیسے جسم الگ الگ ہوتے ہیں دل الگ الگ نہیں ہوتے. یہ مولانا رومی کا ایک دعویٰ ایک اعلان ہے کہ جسم تو الگ الگ ہوتے ہیں مگر دل آپس میں ملے ہوتے ہیں. کہ دل تا دل یقین روزن بود، ایک دل سے دوسرے دل میں کھڑکیاں ہیں. نہ جدا و دور چوں دو تن بود، جسم کی طرح سے دل جدا نہیں ہوتے. اب دلیل کیا ہے؟ مولانا دلیل میں ایک مشاہدہ پیش کر رہے ہیں کہ متصل نبوت سے فالے دو چراغوں کے جسم متصل نہیں ہیں، الگ الگ ہیں. ایک بلب یہاں لگا ہے، ایک بہت دور ادھر لگا ہے. متصل نبوت سے فالے دو چراغ کے ٹھیکرے ان کے جسم کیسے ہیں؟ وہ متصل نہیں ہیں، الگ الگ ہیں. نور شاہ ممزوج باشد در مساغ، لیکن دونوں کی روشنی فضا میں ملی جلی ہے، دونوں روشنیوں میں فاصل نہیں ہے. تو اہل اللہ کی صحبتوں میں ان کے قلب سے روشنی آپ تک پہنچ جائے گی، اور آہستہ آہستہ آپ کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہی شعر پڑھنا پڑے گا. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. لیکن دوستو اس کے لیے وہی مفتی جمیل احمد تھانوی دامت برکاتہم نے خط لکھا خواجہ صاحب کو کہ جو کچھ تھانہ بھون سے دولت ملی ہمیں بھی حاصل ہو جائے، میری تمنا ہے. خواجہ صاحب نے کو شعر میں لکھا، اور شعر میں جواب خواجہ صاحب نے اشعار میں جواب دیا کہ پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی اللہ کے خلیل ہو جاؤ. اور فرمایا کہ میں ملی نہیں ہے یوں، دل و جگر ہوئے ہیں خون، کیوں میں کسی کو مفت دوں، میں میری مفت کی نہیں. ہم نے مفت میں نہیں پائی ہے، کچھ محنتوں کی قید ہے. والذین جاہدوا فینا، والذین جاہدوا فینا، بس جس کا جتنا مجاہدہ ہوگا اتنے ہی بڑا وہ ولی اللہ بنے گا. یہ سمجھ لیجیے آپ، ولایت کی بھی بے شمار درجے ہیں، اور سب سے آخری درجہ صدیقین کا ہے، جس کے بعد پھر انبیاء کا درجہ ہے.
صدیقین آج بھی بن سکتے ہیں، جمع کا لفظ ہے، خالی صدیقیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم نہیں ہے، قیامت تک صدیقین پیدا ہوں گے جو ولایت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مگر اہل اللہ کی صحبت پر یہ نعمت تقویٰ والی مل جائے گی۔ لیکن صحبت کا جیسا کہ فرمایا رہ پڑو، یہ مطلب نہیں جمعہ گئے، مجلس میں پہنچ گئے اور ہم نے اعلان کر دیا صاحب میں تو ہر جمعے کو جاتا ہوں حضرت ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں، یا ہر جمعے کو جاتا ہوں فلاں مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہ کی خدمت میں۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ بلا بودے اگر ہی ہم نہ بودے، یہ تو یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہ ہوتا تو ہم بالکل ہی ختم ہو جاتے۔ لیکن اگر واقعی آپ صاحب نسبت ہونا چاہتے ہیں تو کچھ دن کے لیے بستر ڈال دیجئے، ان کی صحبت میں رہ پڑیے، جیسا کہ تھانہ بھون میں لوگ رہتے تھے، 3 دن کے لیے صحیح، 10 دن کے لیے صحیح، آہستہ آہستہ 40 دن کا وہ پورا کر لیجیے۔